السلام علیکم ناظرین، گرد و پیش رضی کے ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ 2-4 روز قبل ہمارے بہت پیارے دوست اختر شمار کا انتقال ہو گیا۔ اچانک ان کی موت کی خبر آئی اور اختر شمار کے ساتھ میری بہت سی یادیں ہیں۔ میں نے ان کو تحریر میں بھی لا چکا ہوں۔ آج میں نے یہ سوچا کہ میں اختر شمار کے بارے میں کچھ گفتگو کروں آپ دوستوں کے ساتھ۔ اختر شمار ایک سیلف میڈ آدمی تھا اور اس نے ہمارے ساتھ ملتان میں اس نے اپنی زندگی کا آغاز کیا۔ بنیادی تعلق ان کا تو راولپنڈی سے تھا، لیکن ان کے والد جو تھے وہ ملتان آ چکے تھے اور اختر شمار کا لڑکپن جو ہے وہ ملتان میں گزرا اور یہیں سے تعلیم حاصل کی، میٹرک کیا اور اس کے بعد انہوں نے ملتان سے ہی گریجویشن کی اور ماسٹرز انہوں نے کیا بہاولپور سے، اور اس کے بعد پھر وہ لاہور چلے گئے۔ اس کے بعد پھر ہم نے اختر شمار کی ایک زندگی دیکھی، ایک اڑان دیکھی، اور میں یہ دوستوں سے کہتا ہوں کہ ایک بہت چھوٹے سے گھر سے اور بہت کچے گھر سے، حسن آباد ٹاؤن کے علاقے سے نکل کر لاہور جانا اور پھر وہاں کے بہت خوبصورت علاقے میں اس نے اپنا گھر بنایا، اور وہ ایک سیٹلڈ آدمی کے طور پر ہم نے دیکھا کہ اختر شمار نے شاعری میں بھی مقام بنایا، بحیثیت ماہر تعلیم بھی مقام بنایا۔ صرف شاعری کچھ نہیں ہوتی، صرف شاعر ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا جب تک آپ نثر نگار بھی نہ ہوں، جب تک آپ اگر آپ کے کچھ اور بھی آپ کے نثر میں کچھ کر سکتے ہیں، کچھ تحقیق کر سکتے ہیں۔ سو اختر شمار کے پھر کئی حوالے بنے۔ اختر شمار شاعر تو تھے، پھر وہ نثر نگار بھی کے طور پر بھی متعارف ہوئے۔ وہ باقاعدہ کالم لکھتے تھے، ان کے کالم شائع ہوتے تھے، مختلف اخبارات میں ان کے کالم شائع ہوتے تھے۔ پھر اختر شمار کو ہم نے دیکھا کہ وہ ماہر تعلیم تھے، تو پھر وہ تحقیق کے شعبے میں بھی آئے۔ مجھے یاد ہے جب عطر ناسک کا انتقال ہوا تھا، ان دونوں کی زندگی کے معاملات جو ہیں وہ اس کے بغیر ہم یہ ذکر نہیں کر سکتے، کہ الگ نہیں کر کے ان کو دیکھ سکتے۔ تو اختر شمار جو ہیں وہ عطر ناسک کے ساتھ ان کا جو ایک تعلق تھا۔ عطر ناسک کی جب ڈیتھ ہوئی ہے تو مجھے یاد ہے اختر شمار مصر میں ہوتے تھے ان دنوں۔ سو اختر شمار نے ان کی وفات پر جس دکھ کا اظہار وہ کیا، انہوں نے وہ میں اچھی طرح جانتا ہوں جس کرب سے وہ گزرے۔ پھر انہوں نے ایک اور کام کیا جو ہم میں سے کسی سے نہیں ہو رہا تھا۔ عطر ناسک کا غیر مطبوعہ کلام جو ہے وہ اختر شمار کمپائل کر گئے، اور اختر شمار نے کیسے کمپائل کیا یہ وہ زیادہ بہتر جانتے تھے، کیونکہ میں نے جب یہ کوشش کی تھی تو عطر ناسک کے صاحبزادوں نے ان کے کلام سے لا علمی کا اظہار کیا تھا۔ اور مجھے یاد ہے کہ عطر ناسک کی ایک ڈائری تھی جو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ میں یہ چھپوانا چاہتا ہوں، اور وہ ان دنوں علالت کا شکار تھے، تو اس میں سے بہت سی غزلیں جو تھیں وہ ہمیں سناتے تھے، اور علالت کے دوران انہوں نے بہت سی شاعری کی۔ اختر شمار نے FC کالج کے شعبہ اردو کے سربراہ کی حیثیت سے ایک اسٹوڈنٹ کی ذمہ داری عائد کی کہ اس نے وہ سارا کچھ جو ہے کمپائل کیا، اور اختر شمار اپنی ہی زندگی میں عطر ناسک کا کلام مرتب کر گئے، جس کی اشاعت کی ہم میں سے کسی کو اب تک توفیق نہیں ہوئی۔ ظاہر ہے ہمیں اپنے کاموں سے فرصت ملے تو ہم اپنے رفتگان میں سے کسی کی چیزوں کو سوچیں یا کریں۔ سو عطر ناسک کا وہ کلام جو ہے وہ یہ مدون کر گئے، اور وہ مسودہ جو ہے وہ انہوں نے پھر ہمیں بھیجا، اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر عطر ناسک پر تحقیق ہوئی، ان کے کلام بھی تدوین ہو گیا اور ان پر تحقیق بھی ہوئی۔ اب اختر شمار کی زندگی کی یہ بہت سی چیزیں ہیں کہ وہ انہوں نے پھر نام بنایا، ایک استاد کی حیثیت سے بھی، ایک محقق کی حیثیت سے بھی، ایک صحافی کی حیثیت سے، ایک کالم نگار کی حیثیت سے، اور پھر آخری عمر میں وہ تصوف کی جانب آ گئے، اور تصوف میں بھی پھر انہوں نے اپنا ایک نام بنایا، ان کی کتابیں آئیں اور ان کے کالم بھی آئے، یہ سارا کچھ۔ میں یہاں آپ کو ان کی کتاب ہے میرے پاس، جو ان کا شعری مجموعہ کسی کی آنکھ ہوئے ہم، پہلا مجموعہ ان کا ہائیکو کا تھا، روشنی کے پھول، اور دوسری کتاب ان کی یہ کسی کی آنکھ ہوئے ہم۔ یہ انہوں نے اس کی تعارفی تقریب بھی ملتان میں ہوئی تھی، مجھے انہوں نے یہ 1992 میں یہ کتاب دی تھی، کسی کی آنکھ ہوئے ہم، اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ
اس پر لکھا تھا کہ اپنے عہد کے منٹو بھائی رضی الدین رضی کے لیے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان کی زندگی میں نے اس لفظ کو اور اس بات کو اہمیت نہیں دی، لیکن آج جب میں نے اس کتاب کو کھولا اور میں نے چند روز قبل بھی اس پر بات کی تھی، تو میں نے یہ دیکھیں، یہ ان کی آخری جو جوانی کی تصویر ہے اختر شمار کو جن لوگوں نے اب دیکھا، یہ دیکھیں یہ جوانی کی تصویر، اور اس کے پیچھے انہوں نے لکھا ہوا ہے شمار جاگنے والوں میں جب ہوئے تقسیم، کسی کی آنکھ ہوئے ہم کسی کا ہاتھ ہوئے. اس میں احمد الدین قاسمی، عطاء اللہ قاسمی، خواجہ محمد ذکریہ، ان سب کی آراء اس میں شامل ہیں. اطہر ناصری کی رائے شامل ہے، آصف ہمایوں کی رائے شامل ہے. میں اس میں سے آپ کو ان کی جو سب سے مشہور غزل ہے، 2 غزلیں ہیں ان کی جو بہت ان کی زبان زد عام ہوئیں، لیکن ایک غزل جو ضرب و مثل کی حیثیت اختیار کر گئی ہوئی ہے، میں اس کے اشعار سناتا ہوں. حق گوئی کو خلاف صداقت شمار کر، میں سچ کی فصل بوؤں تو نفرت شمار کر. تو یوں بھی انتقام میری بے کسی سے لے، میں آہ بھی کروں تو بغاوت شمار کر. دستار اتر بھی جاتی ہے چھوٹی سی بات پر، دستار کو نہ وجہ فضیلت شمار کر. مقتل میں ہو کے دشت میں یا میری آنکھ میں، تازہ لہو کو میری قیادت شمار کر. یا دشت تیر کی میرے کاسے میں ڈال دے، یا روشنی کو میری ضرورت شمار کر. یا اپنے پاؤں پر مجھے گرنے سے روک دے، یا میری لغزشوں کو عبادت شمار کر. اے آسمان میں تیرا اختر شمار ہوں، اے آسمان میں تیرا اختر شمار ہوں، میری نظر کی کچھ تو صداقت شمار کر. ناظرین کرام، اختر شمار کے حوالے سے کچھ یادیں ان کی غزل آپ کی نظر کی گرد و پیش رضی کے ساتھ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں. آپ کی رائے کا مجھے انتظار رہے گا. بہت شکریہ. خدا حافظ. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد ملیں.